یعنی حضور کے دور کے بعد کا دور کچھ لچک کھا گیا، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن رد نہ کیا۔ اس پر ایک صحابی کے لڑکے نے کہا کہ ہم عورتوں کو نہیں آنے دیں گے۔ اور کیا کہا؟ بیٹے کو کہا کیا تم بکواس کر رہا ہے، میرے آقا کی حدیث اٹل ہے، قیامت تک رہے گی، ہم عورتوں کو نہیں روکیں گے کہ حضور نے فرمایا۔ اس کے بعد بیٹے سے بات ہی چھوڑ دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزار باتیں بیٹا قتل کرے اس کو بوسے لیتا ہے، کیونکہ تم مفاد کے تحت پالتا ہے۔ صحابہ ہر اولاد کو اللہ کے لیے پالتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے لیے نبھاتے تھے، بیویوں کو بھی اسی لیے دیتے تھے، ہر چیز اپناتے تھے اللہ کے لیے، اور اس کو اللہ کے حکم کے تحت تابع کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں اس کو رنگ دیتے تھے۔ اب نگاہ اٹھا مشرق کی طرف، انفرادیت ملے گی، اجتماعیت ختم ہو گئی، انفرادیت ملے گی، اجتماعیت ختم ہو گئی کہ مدرسے کا ایک محدث ایک طالب علم کو پڑھا رہا ہے، سنو، اور اس کی ذہنیت کچھ اور ہے، اور طالب علم کی روبرو بحث کرتے ہوئے ذہنیت الگ ہے۔ مانتے آپ؟ کیا ہم اس پارٹی کو مانتے ہیں؟ مولوی صاحب کے بخاری شریف کا میں آپ کو ثبوت دے سکتا ہوں۔ بخاری شریف پڑھانے والا استاد کو کہا جاتا ہے کہ جی کہ ہم اس پارٹی کے ہیں، آپ ہمیں بخاری پڑھائیے، ہمیں پارٹی میں نہیں بدل سکتے آپ۔ معاف کیجیے گا دوستو، معاف کیجیے گا۔ اور پھر آگے جا کے یہی پڑھانے والے حسینیت پہ تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہیے تھا کہ صحابہ بوڑھے جو تھے اس کا کہنا مان لیتے اور یہ کربلا کی طرف نہیں جاتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی آل رسول اور صحابی رسول اور اہل بیت کو اپنی سمجھ کے اعتبار سے ترجیح نہیں دیتے۔ یہ وہ دور ہے۔ کیوں اللہ نے یہ انوارات کو کھینچ لیا؟ کیوں اللہ نے یہ جو صلاحیتوں کو کھینچ لیا؟ کیوں سمجھ کو کھینچ لیا؟ اس لیے کہ انسان کی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ اٹھے۔ لیکن آپ کو بعض جگہ بظاہر طریقے نظر آتے ہیں تو معاف کرنا، اللہ کے وعدے حق ہیں، پھر ظہور میں اس لیے نہیں لاتے، یہ نیتوں کو جانتے ہیں، یہ نیتوں کو جانتے ہیں کہ اذان کس لیے دی جاتی ہے، تنخواہ کم ہو تو نکاحیں کس لیے پڑھی جاتی ہے۔ وہ نکاحیں لامبی ہوتی ہیں جو سیٹھ صاحب کی نکاح ہو جس میں 200 روپے ملے تو اس کی دعا بھی لامبی، بیٹھیے میں غلط کہتا ہوں، اس کی دعا بھی لامبی، اور غریب کی نکاح ہو تو اس کی دعا بھی مختصر۔ جی ہاں، ان کی مبارکباد یہ بھی دیا اللہ جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہروں کو موڑ لیا، صحابی کو کنبہ اونچا کرنے پر وہاں اہل علم مبارکباد دیتے، مبارک ہو آپ کو یہ بنگلہ جہاں حضور نے کبے پہ منہ پھیر لیا۔ یہ کیا ہوا؟ ہدایت کے سارے انوارات کیوں کھنچ گئے؟ کہ اس لیے کھنچ گئے کہ ہر ایک الا ماشاء اللہ عصبیت پہ چلا گیا، اپنی پارٹی پہ چلا گیا، اپنی قوم پہ چلا گیا، اپنے فرقے پہ چلا گیا۔ اس لیے معاف کرنا، حضرت اقبال صاحب نے جو فرمایا، علامہ اقبال صاحب نے فرمایا، واضح قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، واعظ کرنے والے کو وہ پخت خیالی نہ رہی، امت سامنے نہ رہی، اپنا فرقہ سامنے رہا، اپنی جماعت سامنے رہی۔ قال اللہ تبارک و تعالی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی فرقے کی تائید کرتا ہے، واضح قوم کی وہ پخت خیال، امت کی وہ پخت خیال نہ رہا کہ امت کے مفاد پہ بات ہو، امت کے مفاد پہ نقل و حرکت ہو، کوئی میرا رشتہ دار نہیں، کوئی میرا بھائی نہیں، کوئی میرا استاد نہیں ہے، اپنی جگہ مگر حضور سب سے بلند ہے، سرکار کو بلند کر کے رہوں گا، استاد کے اوپر بھی، ماں باپ کے اوپر بھی، بیوی کے اوپر بھی، بھائی کے اوپر بھی، پیر کے اوپر بھی، عالم کے اوپر بھی۔ یہ نقشے جب مٹ جاتے ہیں تو سمجھنا کہ امت اپنے حقائق سے بے خبر کر دی گئی۔ پھر امت کا حال آپ دیکھو گے،
السلام علیکم کہیں گے دل میں بغض بھرے ہوں گے، کینے پڑے ہوئے ہوں گے، مطلب کی عیاداری ہوں گی، مطلب کا ملنا ہوگا، اللہ کے لیے نہ ملنا ہوگا، اللہ کے لیے الگ ہونا پڑے گا۔ اس لیے دوستو بزرگوں، جو حالات آتے ہیں، الیکشن، سبحان اللہ، ہماری جمہوریت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ضابطہ ہے، ہماری جمہوریت غیروں کا ضابطہ نہیں۔ جیسے اقبال فرماتے ہیں، جی ہاں، جب دین جمہوریت میں سے نکل جاتا ہے تو فرماتے رہ جاتی ہے چنگیزی۔ چنگیز خان بڑا ظالم بادشاہ گزرا، کہا کہ تمہاری جمہوریت میں سے اگر دین نکل جائے گا تو کیا ہے گا؟ کہ چنگیزی پن رہ جائے گا۔ آپ نے فرمایا واہ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق تباہی نہ رہی، شعل وکالی نہ رہی۔ برق تباہی بجلیوں کی طرح سے بول اور مکال شعلوں کے نہ رہے۔ اثر انداز کیسے ہو؟ جب دل امت کے درد میں زخمی نہیں، اور جب دل امت کے درد کے اندر بیچ نہیں، ان وائز کو کیا سروں پہ مارے کیا کریں؟ برق تباہی نہ رہی، شعلے مکانی رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ مسجد مرصع خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی تشریف فرما، جب یعنی کا بولا ہے سمجھنا یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ نمازی تو ہے لیکن نمازی اس اوصاف کے نہیں ہے جو اعجاز کے اوصاف تھے۔ اس لیے ایک کامل بزرگ کو کسی نے پوچھا کہ بے نمازی نماز کے لیے کیوں نہیں آتے؟ کہ نمازیوں کو دیکھ کر کے، یہ کیسے کہ نمازی کی بار کی زندگی دیکھ کر بے نمازی مایوس ہو جاتا ہے کہ نماز میں کچھ نہیں، ورنہ ان کی زندگیوں میں انقلاب ہوتا، انقلاب ہوتا۔ تو معاف کیجئے، ہر چیز رسمی بن گئی۔ ایک بزرگ فرماتے حج بازارو ہو گیا۔ میں ان کی خدمت میں بہت بڑے اثر تک، بڑے اونچے انسان تھے، فرمایا حج بازارو ہو گئی، نمازیں رسمی ہو گئی، ملاقاتیں رسمی ہو گئی، سماج کے تعلق رسمی ہو گئے، للہیت رہی نہیں، احکامات الہیہ نہیں رہا، حضور کا طریقہ نہ رہا۔ ختم۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جی کہ ووٹ دینداروں کو دو۔ کہ اچھا جی کہ جو دیندار ہیں ان کے پاس سنتیں ہی موجود نہیں ہیں، جو دین کے نقشے پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو اسلام لائیں گے، ان کو سراپا دیکھو تو شریعت میں ان کی سنتیں غائب ہیں۔ تو کون سا دین؟ کون سا دین؟ معاف کیجئے گا، میں تو اپنی ذات کو بھی نہ بخشوں۔ ایک یاد رکھنا اس بات کہ کیوں میں نیوٹرل انسان اللہ کا ہوتا ہے۔ ہم کسی پارٹی کے نہیں ہیں، کسی فرقے کے نہیں ہیں، کسی کے نہیں ہیں، بالکل نہ، بالکل نہیں۔ نہ ہمارا تعصب دیوبند کی طرف ہے، نہ ہماری دشمنی کوئی بریلوی کی طرف ہے، نہ ہم ماشاءاللہ کسی پارٹی میں نہیں۔ ہم تو جو اللہ قرآن میں اور حدیث میں کہتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تم میری اطاعت کرو اور میرے محبوب کی اطاعت کرو، میں تم پر رحم کروں گا، میں تمہیں بخش دوں گا۔ کیا معنی؟ تمہارے کھانوں میں برکت دوں گا، تمہارے پینوں میں برکت دوں گا، تمہاری محبت میں برکت دوں گا، تمہاری حفاظتیں کروں گا، چین کے سامان پیدا کروں گا، سکون کے سامان پیدا کروں گا۔ اس لیے کہ میں نے اسباب کو کسی چیز کو یہ بات دی نہیں۔ اسباب کی زیادتی تو اسباب کی کثرت تو بے چینی پیدا کرتی ہے۔ جی ہاں، اسباب کی کثرت تو بے چینی پیدا کرتی ہے۔ جی ہاں، قوتوں کا آ جانا تو انسان کو اگر سنبھلے نہیں تو تنزل پہ لے جاتا ہے۔ خدا کی پناہ ہے، اگر اسباب کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو جتنا اسباب جس کے پاس ہے اتنا ہی وہ پیچھے ہے، اور اس زمانے میں جتنی غریبی ہے اتنا وہ بھی پیچھے ہے۔ کسی کو سکھ نہیں، اس لیے کہ سکھ، راحت، سکون، سکینہ وغیرہ کا تعلق اللہ نے واطی اللہ واطی رسول میں رکھا ہوا ہے، واطی اللہ واطی رسول میں رکھا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، کس خاکے پہ جائیں گے؟
किस खाके पे जाएंगे आप मुझे बताइए कि क्या होगा कि देख इंसान बनता है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी ऊंची हस्ती, जो इंसान जो सैयदुल इंसान है, उसके तरीकों से जब इंसानियत निकल जाएगी तो तू किसको तरक्की कहता है? ये मील वाले का थान 1 गज कम होगा, दवाई वालों की दवाएं मसनूई होंगी, दूध वाले का दूध यहाँ तो 8 रुपए का बेचेगा और शहर में 6 रुपए का बेचेगा। 8 रुपए का खरीदेगा और 6 रुपए का बेचेगा। कि ये क्यों? तू समझ जा कौन सा पाउडर मिला हुआ होगा, और तू समझ जा कौन से नदी का पानी मिला हुआ होगा, और तू देख ले माशाल्लाह जिस शोबे में जाएगा पहले कहेगा कुछ दे दो मियाँ। कि क्या कहते हो? ये तो हमारी कमाई से सारे दफातर खुले हुए, कि नहीं मियाँ कुछ दे दो। जी किसको इख्तलाफ खड़ा हो जाए और यूं कह दे कि किसी शोबे के अंदर ये बातें ना मौजूद हो, कि फिर क्या होगा? तू देख लेगा। नित नई मुसीबतों को दावत देना है। अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अगर हमारी सियासत ना आई, हमारी जमहूरियत नहीं आई, हमारा हर शोबा ना आया, तो तू देख लेना दोस्तों कि जैसे कि बंगाल के अंदर और यहाँ और मुल्कों के अंदर, हर मुल्क के अंदर मुसलमान ने मुसलमानों को काटा है। और आज भी तू देख ले, सूडान को पूछ, मिस्र को पूछ, अफगान को पूछ, सरहद को पूछ, पाकिस्तान को पूछ, कोई काफिर नहीं है। हर एक मुसलमान से टकरा रहा है, इसलिए कि किसी का जोड़ ना अल्लाह से है न रसूल से, और जिसका अल्लाह रसूल से जोड़ नहीं वो उस मुसलमान को क्या कहे? वो फतवे का मुसलमान, वो फतवे का मुसलमान है। जी हाँ, बेचैनी कैसी कि फिर कि एक छोटी हुकूमत 20 लाख की आबादी की यहूदी की होगी, 20 लाख 49 हुकूमतें जिसके सरमाए के ढेर कर दिए जाएं तो पहाड़ दब जाए, और 20 लाख से सब के सब कांपते होंगे, और आज कांप रहे हैं यहूदी से सब। जी हाँ, कांप रहे होंगे कि एक नहीं होंगे कि जिसने अल्लाह को दिल न दिया उसके लिए एक होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, इसलिए दोस्तों बुजुर्ग को माफ करना, हमारा न जाने क्या हाल होगा वो अल्लाह ही जानता है। हमारी बचपन से हमने देखा, आपने भी तवारीखें पढ़ी, जो नक्शे थे वो बिल्कुल इस कदर इस तनज़्ज़ुल में बदले हुए। काजी पूछता, या अली आप इस बात का खुलासा करें कि यहूदी ने एक ज़िरा का बोतान आप पे रखा हुआ है। आपने इसके दलाइल पेश किए कि नहीं, गवाह लाइए कि इमाम हसन हुसैन गवाह है। ये तो आपके बेटे हैं, शरीयत बेटों की गवाही का देखा आपने। इमाम हसन हुसैन तो सच्चे थे, तासुब का मसला न था, इसलिए कि वो गवाही बाप के खिलाफ भी देते, लेकिन बाप सच्चे थे। लेकिन सच्चे होने के बावजूद जिसकी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तारीफ की हो, जिसको अपना शेर क्या हो, लेकिन शरीयत मोहम्मदिया बताती है आखिर दलाइल के अंदर ये जब साबित हुआ कि हज़रत अली करमल्लाहु सच्चे, जब अदालत से माफी आपको मिले। यहाँ चल दोस्त, तू चल तो सही, अपना वसूक और माल इस्तेमाल कर। एक मुसलमान को जलील करवा देना एक मामूली बात है। शरीयत है ही कहाँ? शरीयत के नारे हैं, है ही कहाँ? वो मर्द मुस्लिमी कहाँ? दे वो तो चल पड़े। जैसे एक आलिम, अल्हम्दुलिल्लाह इनका नाम यूसुफ है, पहले दौर में गुजरे हैं। अल्लाह अकबर। मैं तनकीद नहीं करता, मैं इज्तिमाइयत की बात करता हूँ। फर्द मौजूद है, सुभान अल्लाह। इज्तिमाइयत खत्म है। एक बुरखे में से देख रही थी, यानी दूर से देख रही थी, आपने टहल लिया, दूर से फरमाती क्या देखती है? कि उलमाए हक को देखना बड़ा सवाब है। कि तूने सच कहा।